السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کے بچوں کے لیے تو جہاد کے جو لغوی معنی ہیں وہ کوشش کرنے کے ہیں، اور دین کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور اس کی سربلندی کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے کی جائے. یعنی ایسی کوشش جو اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کی جائے، اس کو جہاد کا نام دیا گیا ہے. جہاد کے یہ لغوی معنی اور دینی اصطلاح میں سے یہ مراد ہے. لغوی معنی تو کوشش کو ہو گیا، اور دینی اصطلاح میں سے مراد دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جو کوشش کی جائے اس کا نام جہاد ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے، جملہ معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جملہ معاملات ہر معاملہ مکمل، یعنی کہ اس میں ہر معاملہ آ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی. پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے. اور اگر کوئی طاقت، اقتدار، یعنی کہ اگر کوئی طاقت اللہ کے سوا کوئی اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے تو پھر اس کے خلاف جنگ کرنا، اس کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینا جو ہے نا، اس کا نام جہاد ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے یعنی کہ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ کو اپنے ہاتھ میں لے، وہ کہے کہ مجھے اوبے کیا جائے، میری پیروی کی جائے، تو اس کے لیے پھر اب سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اپنی جان پر کھیل جانا جو ہے نا، اس کو جہاد کہا گیا ہے. اچھا، اسلام کی جو عبادات ہیں، جملہ عبادات، ان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے دین کو اور اس کی نصرت اور فتح کے لیے جان کی بازی لگا دینا جہاد کہلاتا ہے. اس جذبے کے بغیر نہ تو اسلام کی بقا ممکن ہے، یعنی اسلام اس کے بغیر جو ہے نا وہ پنپ نہیں سکتا، وہ پھل پھول نہیں سکتا، بقا ممکن نہیں ہے اس کی، اور نہ اس کا فروغ، یعنی کہ بقا بھی ممکن نہ ہو، وہ بڑھ سکتا ہے. اب آگے جہاد کی اقسام آ جائیں گی. جہاد کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 آ جائے گی خواہش نفس کے خلاف جہاد. اچھا، سب سے پہلا جہاد تو انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. نفس جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے نفس جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، اور اس کے خلاف پھر لڑنا، یہ ایک سب سے بڑا جہاد ہے. اور اس جہاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جہاد کہا ہے؟ اس کو انہوں نے جہاد اکبر کے نام سے نام دیا ہے. اچھا، اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت کون سی ہے؟ انسان کی اپنی خواہشات، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں اور اسے ان کے سر کو بی کے لیے ہر وقت چکنا رہنا پڑتا ہے. یعنی سر کو بی کرنا، اس کو کچلنا، یعنی کہ ظاہر ہے انسان کا جو نفس ہے، نفس تو انسان کو برائی پر ابھارے گا نا، برائی پر آمادہ کرتا ہے. تو اس کے لیے انسان ہر وقت چوکنا، ہوشیار رہنا اس کے لیے کہ اس کو برائی سے ہٹا کے اچھائی کی طرف مائل کرنا. لہٰذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے. اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر، یعنی جس کو پر قابو پائے بغیر، جس کو کچلنے کے بغیر جو ہے نا انسان جہاد کے کسی اور مرحلے میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. کیونکہ سب سے پہلا کہیں بھی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے نفس کو پہلے شکست دینا ہوگی، تو پھر ہی آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. اس طرح پہلا جہاد کی اقسام میں سب سے پہلے نمبر پہ جہاد، یہ آپ کو کوسچن آ سکتا ہے کہ جہاد کا مفہوم بتائیے. جہاد کی اقسام میں آپ لکھیں گے خواہش نمبر 1 خواہش نفس کے خلاف جہاد، دوسرے نمبر پہ آ جائے گا شیطان کے خلاف جہاد، تیسرے نمبر پر آ جائے گا جہاد بالسیف. اچھا جی، جہاں شیطان کے خلاف جہاد کیسے ہوگا؟ یہ ہے کہ
अपने नफ्स पर काबू पा लेने के बाद उन शैतानों से निपटना ज़रूरी है जो अल्लाह के बंदों को अपनी अताअत और बंदगी पर मजबूर कर रहे हों। अच्छा, वो जो अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों को अपनी अताअत, यानी कि अल्लाह की अताअत ना करें, हमारी अताअत करें। जो अल्लाह के बंदों को अपनी अताअत और बंदगी पर मजबूर करें। कुरान हकीम इस किस्म की हर कुव्वत को तागूत का नाम देता है। तागूत क्या है? तगा से निकला है, ठीक है। और इसमें क्या है? हद्दे बंदगी से तिजावज करना तागूत है, ठीक है ना। बंदगी तो यही कहती है ना कि अल्लाह ताला की अताअत की जाए, अल्लाह के रसूल को नबी और पैगंबर माना जाए, उनको आखिरी नबी माना जाए और अल्लाह की ही बंदगी की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी कुव्वत, कोई चाहे वो कोई कुव्वत है, चाहे कोई इदारा है, चाहे वो कोई रियासत का एक फर्द है और चाहे वो पूरी रियासत है, जो भी इंसानों को ऐसा इक़्तिदार अपने हाथ में ले ले तो उसके खिलाफ जिहाद करना, उसके लिए लड़ना जो है ना, वो सबसे बड़ा जिहाद है। और वो कौन सा जिहाद, वो कौन सी कुव्वत है जो ऐसा करती हैं? वो तागूत है। हर कुव्वत का नाम तागूत देता है, यानी कि जो कुरान हकीम इस किस्म की हर कुव्वत को तागूत का नाम देता है, जो इंसान को अल्लाह की अताअत के सिवा अपनी अताअत पर मजबूर करे, अल्लाह की बंदगी के अलावा अपनी बंदगी पर मजबूर करे। तो वो कौन सी ताकत है? तागूत है। तो उस तागूत के लिए लड़ना, उसको कुचल देना जो है ना, ये जिहाद है, शैतान के खिलाफ जिहाद, ठीक है। अच्छा, इसके लिए इरशाद बारी ताला है कि अल्लाज़ीना आमनु युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए, युकातिलूना वो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, यानी कि अल्लाज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, फी सबीलिल्लाह यानी फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में कत्ल करते हैं। वल्लज़ीना कफरू और जिन लोगों ने कुफर किया, वल्लज़ीना कफरू और जिन लोगों ने कुफर किया, युकातिलूना फी सबीलित तागूती, तो वो किसको कत्ल करते हैं? युकातिलूना, तो वो तागूत की राह में लड़ते हैं, जिन लोगों ने को। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना कि जो लोग ईमान लाए वो कत्ल करते हैं अल्लाह की राह में, यानी वो लड़ते हैं और कत्ल करते हैं, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में कत्ल करते हैं। और जो लोग वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युकातिलूना कत्ल करते हैं, यानी लड़ते हैं, फी सबील तागूती तागूत की राह में। यानी देखें, लड़ना, दोनों का लड़ना, एक लड़ना ही है, लेकिन एक अल्लाह की राह में हो गया और एक तागूत के लिए, ठीक है। वो तागूत के लिए लड़ते हैं और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, ठीक हो गया। जो लोग ईमान लाए, अच्छा आगे ये पढ़ते हैं कि ये तागूती कुव्वतें मुसलमान मुआशरे के अंदर गलत रस्म व रवाज की शक्ल में भी पाई जाती हैं और इस्लामी मुआशरे के बाहर गैर इस्लामी ममालिक के गलबे की शक्ल में भी, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये मुसलमान मुआशरे में गलत रस्म व रवाज, ये गलत रस्म व रवाज यानी कोई भी ऐसा काम, ऐसी राह जिससे अल्लाह की बंदगी, अच्छा ये तागूती कुव्वतें मुसलमान मुआशरे के अंदर गलत रस्म व रवाज की शक्ल में भी पाई जाती हैं और इस्लामी मुआशरे में से बाहर गैर इस्लामी ममालिक के गलबे की शक्ल में भी पाई जाती हैं। चुनाचे इन तागूती ताकतों से निमटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कहीं इनसे ज़बान कलम के ज़रिए निमटा जाता है और कहीं कुव्वत व ताकत के ज़रिए। इस बारे में कुरान मजीद में एक जामे हदायत मौजूद है। अच्छा, ये जिहाद के मुख्तलिफ तरीके हैं। कलम के ज़रिए भी जिहाद है, यानी कि जो बात आपको ठीक नहीं लगती उसके ज़रिए आप लिख सकते हैं और ज़ुबान के ज़रिए उसको बुरा कह सकते हैं, दिल से बुरा जान सकते हैं, और ये वैसे ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन और फिर ताकत के ज़रिए लड़ सकते हैं भी। इस बारे में कुरान मजीद में एक जामे हदायत मौजूद है।
جامع ہدایت دیتا ہے کہ وجا دلہم باللتی ہیا احسن، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سجھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہترین، اگر آپ نیک نیتی سے، آپ مومن ہیں اور نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہیں خود بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی، یہ دیکھیں، یہ کہ تم میں سے جو کوئی بدی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ یہ جیسے کہ ابھی ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ کہیں آپ جہاد زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں، کہیں قلم کے ذریعے، اور کہیں دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، تو پھر نیکسٹ اس کا آ جاتا ہے جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جہاد۔ جب حق و باطل جو ہے، وہ حق و باطل میں وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ حق کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، اسے مٹانے کے لیے، یعنی حق کو مٹانے کے لیے وہ پہلے تو سرد جنگ کرتی ہیں، لیکن جب اس سے پھر اس سے بڑھ جاتی ہیں، جب اس سے معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد وہ اس کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، مطلب سمپل کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو اپنی ملی تحفظ اور اس کی بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کی آگے سے دو اقسام ہیں، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد۔ یہ اب کلیئر ہو گیا، ہونا پڑتا ہے۔ پھر آگے سے اس کی دو اقسام ہیں جہاد بالسیف کی۔ اچھا، یہ بہت دفعہ کوسچن آیا ہوا ہے، مسلحانہ جہاد کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین، ایمان، جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت جو ہے کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتی ہے تو کیا کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان، مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ، ان کی حفاظت کے لیے کی خاطر جہاد کرے، مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ، یعنی ان کے تسلط سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی کوشش اس سے ہو سکے، وہ جو بھی وہ کرے گا کوشش، وہ جہاد میں شامل ہوگی۔ یہ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اب یہ آپ کو ادھر کلیریفائی ہو گیا کہ مدافعانہ جہاد کیا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ ہو گیا مدافعانہ جہاد۔ اچھا، اگلا آ جاتا ہے مسلحانہ جہاد۔ اچھا جی، مسلحانہ جہاد کیا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اگر اس نے خود تو یہ کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو کی حاکمیت کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جب وہ اقرار کرتا ہے تو صرف اس کو اپنے تک ہی نہ رکھے، بلکہ اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، کوششیں شروع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا۔ دین حق کون سا ہے؟ دین اسلام جو ہے وہ۔ اچھا، اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی وہی ہے اللہ جس نے ارسلہ کا مطلب ہے رسولہ بھیجا، کس کو؟ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی و دین الحق کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔
وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ، لِیُظْہِرَہُ تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، یظہرہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار گزرے، یعنی کہ ضروری ہے کہ وہ اس دین کو، دین اسلام کو، دین حق کو جو ہے وہ پوری دنیا میں دین حق کے ساتھ بھیجے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، چاہے وہ مشرکوں کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں ان سے لڑتے رہو، اور ان سے لڑتے رہو، مسلمانوں یعنی کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ آج کا ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے، یہ اب آگے جنگ اور جہاد ہے، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے بعد میں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، تو اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز بتائیے گا، اگر کوئی سمجھنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو پلیز بتائیے گا ضرور۔